السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف سیکنڈ ایئر۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا کل کا جو ٹاپک تھا وہ کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹین کے اوپر مشتمل تھا، اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ وائٹامنس کے اوپر ہے کہ وائٹامنس جو ہیں وہ ہماری باڈی میں کیا رول ادا کرتے ہیں اور یہ کس طرح ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ یہ اس میں آپ کو مختلف وائٹامنس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ کس کس وائٹامن کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اور اگر یہ ہم استعمال نہیں کرتے تو ہماری باڈی جو ہے وہ کس طرح سے متاثر ہو سکتی ہے۔ تو آئیے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو وائٹامنس کی ڈیفینیشن کے بارے میں بتاتی ہوں۔ زندگی کی بقا کے لیے جو وائٹامنس ہوتے ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہماری جو زندگی ہے اس کی بقا کے لیے وائٹامنس انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ہے وہ ایک قسم کے حیات پرور مادے ہوتے ہیں، اور اگر اس کی جسم میں کسی بھی وجہ سے کمی ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے اس کو مختلف قسم کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ پروٹین، فیٹس، کاربوہائیڈریٹس جو ہیں ان کو ہم بنیادی غذا کہتے ہیں، یعنی کہ اس غذا کا بھی جسم میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ ہماری باڈی میں نہیں ہوتے تو ہماری باڈی میں مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ اٹیک کر سکتی ہیں۔ لیکن میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر وائٹامنس جو ہیں یہ خوراک میں شامل نہیں ہیں تو پھر کیا ہے کہ تقریباً یہ تمام غذا جو ہے جو کہ پروٹین، فیٹس، کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو آیتین کی مختلف اقسام جو ہیں ان کے بارے میں بتاتی ہوں، وہ کون کون سی ہیں۔ وائٹامن اے ہے، بی، سی، ڈی، ای، کے اور پی وغیرہ ہیں۔ سب سے پہلے وائٹامن اے کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وائٹامن اے جو ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ وائٹامن جو ہیں وہ دودھ میں، مکھن، انڈے کی زردی میں، جو ہے اس کے بعد چربی میں، مچھلی کا تیل آ گیا، پھر فروٹس جو ہیں ان میں آم ہے، آڑو ہے اور نکاٹ آ جاتے ہیں، پھر یہ ویجیٹیبلز میں پائے جاتے ہیں جیسے کہ گاجر ہے، شلجم ہے، اور سبز پتوں والی تمام سبزیوں میں وائٹامن اے کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو وائٹامن اے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ وائٹامن اے جو ہے وہ جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ وائٹامن اے اگر نہیں ہوگا تو باڈی میں بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، لہٰذا ہمارے جسم میں وائٹامن اے جو ہے اس کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 2 پر اگر بات کرتے ہیں تو اس کے ایک بہت ہی جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ وائٹامن اے کی وجہ سے گردے میں پتھری نہیں بنتی۔ اگر ہماری باڈی میں وائٹامن اے کی مقدار جتنی کہ ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہوگی تو گردے میں پتھری نہیں بنے گی۔ نمبر 3 پر ہے کہ وائٹامن اے جو ہے نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے اور بھوک کو تیز کرتا ہے۔ ہمارا جو نظام ہضم والا سسٹم ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں منہ، دانت، حلق، سانس کی نالی، خوراک کی نالی، چھوٹی آنت، بڑی آنت، معدہ، پتا اور لبلبہ آتا ہے، اس کو نظام ہضم کہا جاتا ہے۔ اگر وائٹامن اے ہوگا تو ہمارا جو نظام ہضم کا پورا سسٹم ہے وہ بہت بہتر ہوگا، اور بھوک جو ہے اس کو بھی تیز کرتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن اے جو ہے وہ سردی سے بچاتا ہے، کہ اگر وائٹامن اے جتنی ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہے اتنا ہماری باڈی میں یہ موجود ہو تو ہمیں سردی نہیں لگتی۔ اگر جسم کو بہت زیادہ سردی لگے تو اس کی وجہ جو ہے وہ وائٹامن اے کی کمی ہو سکتی ہے۔ تو وائٹامن اے کی کمی کے جو اثرات ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اگر وائٹامن اے کی باڈی میں کمی ہو جاتی ہے تو بھوک کم لگتی ہے۔ بھوک کم لگے گی یعنی کہ ہمارا جو نظام ہضم والا سسٹم ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے زخم جو ہیں وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔
نمبر 3 ہے گلے میں سوزش رہتی ہے، یعنی کہ سویلنگ رہتی ہے، گلا ہر وقت خراب رہتا ہے، نزلہ اور زکام جو ہے وہ بھی رہتا ہے، یہ اس کی وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے بیماری ہو سکتی ہے، انفیکشن، ٹھیک ہے۔ قوت مدافعت کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے اور انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ بدہضمی کی وجہ سے بھوک کم لگتی ہے، بدہضمی رہتی ہے اس کی وجہ سے بھوک جو ہے وہ نہیں لگ پاتی، یہ بھی وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر ہے وٹامن اے کی کمی ہو جائے تو معدے کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ہمارا اسٹمک جو ہے وہ خراب رہتا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ معدے میں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ تو تھے وٹامن اے کے بارے میں، ہم نے وٹامن اے کو پڑھا کہ یہ کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ دودھ، مکھن، انڈے کی زردی، چربی، مچھلی کے تیل میں، عام آڑو، لوکاٹ، گاجر، شلجم اور سبز پتوں والی سبزیوں میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے اس کے بینیفٹس پڑھے اور پھر اس کی کمی کے اثرات پڑھے۔ تو اب ہم اپنے سیکنڈ جو ہے وٹامن کی طرف چلتے ہیں، جو کہ وٹامن بی ہے۔ وٹامن بی جو ہے یہ کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے؟ آپ کو کویسچن یہ آ سکتا ہے کہ وٹامن بی کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے؟ تو وٹامن بی جو ہے یہ انڈے، ٹماٹر، آلو، گاجر، باجرہ، دہی، لسی، پنیر، مختلف دالوں میں، دودھ اور خمیر سے جو ہے خمیر والا جو آٹا ہوتا ہے اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ تو تھا وٹامن بی۔ اس کے بعد اس کے بینیفٹس کی طرف چلتے ہیں کہ وٹامن بی کے کیا بینیفٹ ہیں۔ وٹامن اے کی طرح وٹامن بی کا بھی پہلا فائدہ یہی ہے کہ اس سے نظامی ہضم جو ہے وہ درست رہتا ہے اور بھوک زیادہ لگتی ہے۔ نظامی ہضم پھر میں بتا دوں کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ہمارا دانت، منہ، حلق، زبان، خوراک کی نالی، سانس کی نالی، معدہ، پتا، لبلبات، چھوٹی آنت، بڑی آنت، ان تمام کے اوپر جو ہے وہ نظام ہضم مشتمل ہوتا ہے۔ یہ 12 جو ہیں اعضاء اور وہ نظام ہضم کے اندر آتے ہیں، جو پارٹس ہیں، اور بھوک جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے۔ جسم کی صحیح نشوونما ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے جسم کی نشوونما ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہوتی ہے، وہ رکتی نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اگر وٹامن بی ہو تو۔ پھر ہے نمبر 3 پر بہت ہی اہم فائدہ اس کا کہ سانس اور دل کی بیماریاں نہیں لگتی، جو سانس اور دل کی بیماریاں ہیں وہ کس سے وٹامن بی سے وہ نہیں ہوتی۔ کمی کے اثرات کیا ہیں کہ جو ہے وہ بیری بیری کا مسئلہ ہو جاتا ہے، دل اکثر خراب رہتا ہے، اعصاب میں ورم آ جاتا ہے، دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، سانس پھول جاتا ہے، جسم میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، خون کی شکایت جو ہے وہ رہتی ہے، یعنی خون کی کمی کی شکایت رہتی ہے۔ یہ تو ہیں اس کے نقصانات۔ تھوڑا سا جو ہے میں آپ کو وٹامن اے جو ہے وہ بھی ریپیٹ آپ کو کروا دیتی ہوں، کیا تھا وہ وٹامن اے کن چیزوں میں پایا جاتا ہے؟ دودھ میں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وٹامن بی بھی دودھ میں ہوتا ہے۔ اب یہ آپ نے چیزیں جو ہیں یاد رکھنی ہے، اس سے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی کہ وٹامن اے اور بی دونوں جو ہیں یہ دودھ میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وٹامن اے کس میں تھا؟ مکھن میں تھا۔ یہاں پر جو ہے وہ پنیر آ جاتا ہے، پنیر میں ہوگا، وہاں پر وٹامن اے انڈے کی زردی میں، اور یہاں وٹامن بی جو ہے وہ پورے انڈے میں، یعنی کہ اس کا وائٹ والا پورشن جو ہے اس میں بھی اور زردی میں بھی جو ہے وٹامن بی پایا جاتا ہے پورے انڈے میں۔ وٹامن اے جب پڑھا تھا تو اس میں صرف وٹامن اے جو ہے وہ انڈے کی زردی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں میں یہاں ٹماٹر ہیں، آلو ہیں، گاجر، وٹامن اے گاجر میں بھی ہوتا ہے اور وٹامن بی بھی، ٹھیک ہے، باجرہ، دہی، لسی، پنیر، مختلف جو ہیں دالوں میں، اور دودھ اور خمیر آٹا جو ہوتا ہے اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بینیفٹس پڑھے اور کمی کے اثرات۔ وٹامن بی کے بعد B2، وٹامن B2 کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ B2 کس میں پایا جاتا ہے؟ سبز پتوں والی سبزیوں میں، خمیر میں، دودھ، انڈے، مچھلی، جگر
اور گردے میں پایا جاتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنی ہیں. وہ پوچھتے ہیں کویسچن، شارٹ کویسچن جو ہیں اس میں تقریباً سارے وٹامنس کے بارے میں ہی پوچھا جاتا ہے. اس لیے یہ بھی بہت ہی اہم جو ہے وہ کویسچن ہے. اس میں آپ سے وٹامن اے کے بارے میں پوچھیں گے کہ وٹامن اے جو ہے وہ کن چیزوں میں پایا جاتا ہے. یہ 2 نمبر کا کویسچن آتا ہے. پھر وٹامن جو ہے بی کے بارے میں، B2 کے بارے میں، B6 کے بارے میں کویسچن آ سکتا ہے، وٹامن سی کے بارے میں، ڈی کے بارے میں، ای. تو آپ نے جو ہے یہ بالکل صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے کہ وہ سبز پتوں والے وٹامن B2 جو ہے وہ سبز پتوں والی سبزیوں میں، خمیر میں، دودھ، انڈے، مچھلی، جگر اور گردے میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. فائدے اس کے کیا ہیں؟ جسمانی نشو و نما کے لیے اہم ہوتے ہیں. ہماری باڈی کی اچھی طریقے سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. نمبر 2 بہت ہی اہم، آنکھوں کی بینائی کے لیے مفید ہوتے ہیں. ہماری جو بینائی ہے اس میں وٹامن B2 بہت اہم رول ادا کرتا ہے. پھر ہے ہاضمے کا عمل صحیح رہتا ہے. پھر سے نظام ہضم والا پورا آ جاتا ہے کہ ہمارے نظام ہضم جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے. اگر کمی ہو جائے تو کمی کے کیا اثرات ہیں؟ منہ، ناک اور ہونٹوں پر زخم ہوتے ہیں. منہ میں بھی، ناک میں بھی اور ہونٹوں پر زخم ہو جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ B2 کی وجہ سے. نمبر 2 اسہال کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، پیچز وغیرہ لگ جاتے ہیں. جسمانی نشو و نما میں کمی آ جاتی ہے، یعنی جسم کی جو ڈیولپمنٹ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ جسمانی نشو و نما جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی، لہٰذا اس میں کمی آ جاتی ہے. نمبر 4 پر ہے کہ معدے کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. پھر نمبر 5 پر نظام ہضم کا عمل رک جاتا ہے، اس کا جو پروسیس ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتا. جلدی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اسکن کی جو بیماریاں ہیں وہ لگ جاتی ہیں. اس سے اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، ہمارا نرو سسٹم جو ہے وہ بہت ویک ہو جاتا ہے، اس کی بیماری لگ سکتی ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ وٹامن B2 کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. لہٰذا B2 کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کن غذاؤں کو لینا چاہیے؟ سبز پتوں والی سبزیوں کو، خمیر کو، دودھ، انڈے، مچھلی، جگر اور گردہ. ان کو ہم اپنی ڈائٹ میں شامل کریں گے تو کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ آنکھوں کی بینائی کے لیے مفید ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے وٹامن B6. وٹامن B6 کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ وٹامن بھی دودھ، انڈے، گوشت، دہی، مکھن، کلیجی، سبزیوں، چاول وغیرہ میں پایا جاتا ہے. اس کے بینیفٹس: مسکولر سسٹم، سب سے زیادہ مسکولر سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے. نمبر 2 پر ہے نشو و نما اچھے طریقے سے ہوتی ہے، یعنی کہ جسمانی نشو و نما جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوگی، فزیکل فٹنس اس سے آتی ہے. نمبر 3 پر ہے نظام ہضم درست رہتا ہے. جتنے بھی آپ وٹامنس پڑھ رہی ہیں یا آپ نے جو ہے وہ بنیادی غذا پڑھی جو ہماری خوراک کا لازمی حصہ ہوتی ہے، فیٹس کے بارے میں، اس کے بعد کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں، پروٹین کے بارے میں پڑھا، تو اس میں ایک چیز جو کامن نظر آئی آپ کو یہاں اب تک وہ یہ ہے کہ نظام ہضم جو ہے ان تمام جو ہیں بنیادی غذاؤں اور وٹامنس کی موجودگی اگر ہو تو پھر نظام ہضم درست رہتا ہے. لیکن اگر ان کی کمی ہو جائے تو سب سے بڑا نقصان نظام ہضم پر پڑتا ہے. سب سے پہلا وہ درست نہیں رہتا، اور نظام ہضم جو ہے وہ جب خراب ہو جائے گا اگر اس کی کمی ہوگی B6 کی، اور سلاد جو ہیں وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں B6 کی کمی کی وجہ سے. پھر وٹامن B6 کی کمی کی وجہ سے ہی وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اعصابی کمزوری جو ہے وہ بھی ہو جاتی ہے. نیند جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں آتی. یہاں پر جو نیا پوائنٹ سامنے آیا ہے وہ ہے نیند کا. نیند جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں آتی. اس کے بعد وٹامن جو ہیں B12 ہے، یہ وٹامن جو ہیں وہ دودھ میں، مکھن، دہی، کلیجی، مچھلی اور مرغی میں پایا جاتا ہے. فوائد ہیں کہ خون کے سرخ ذرات بنتے ہیں، جسم کی نشو و نما کے لیے اہم ہیں. پھر وہی کامن جو ہمارا پوائنٹ آ رہا ہے، ہاضمے کا عمل اچھے طریقے سے ہوگا. اور وہ کس طرح سے ہوگا کہ نظام ہضم کا پورا سسٹم اچھے طریقے سے کام کرے. اور وہ کس سے کام کرے گا؟ B12، وٹامن B12 کی وجہ سے. بالوں کے لیے مفید ہیں. ایک نیا ٹاپک پوائنٹ ہمارے سامنے آیا کہ بالوں کے لیے مفید ہوتے ہیں وٹامن
12۔ تو بال کس طریقے سے اچھے ہوں گے؟ اگر ہم دودھ، مکھن، دہی، کلیجی مچھلی اور مرغی کو اپنی خوراک میں شامل کرتے ہیں تو اس سے ہمارے بال جو ہیں وہ اچھے ہوں گے، مضبوط ہوں گے۔ کمی کے اگر اثرات دیکھتے ہیں تو خون کے سرخ ذرات نہیں بنتے، جسم کی نشو و نما رک جاتی ہے، ہاضمے کا عمل متاثر ہو جاتا ہے، بال جلد ہی سفید ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ بال گرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ وائٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے بال جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ ساتھ سفید بھی ہو جاتے ہیں بہت جلد، عضلات کمزور ہو جاتے ہیں، فالج وغیرہ کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، جلد خشک اور بدصورت ہو جاتی ہے۔ فالج کا خدشہ جو ہے اندیشہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ B12 کی کمی کی وجہ سے۔ اگر B12 کی کمی ہو جائے باڈی میں تو فالج کا اٹیک جو ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے۔ وائٹامن سی، وائٹامن سی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کا، میں نے آپ کو فرسٹ ڈے میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ وائٹامن سی جو ہے وہ تازہ پھلوں، سنترے، مالٹے، لیموں، ٹماٹر، آلو بخارا، انار، آم اور مختلف سبزیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ وائٹامن آملہ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی کوشچن جو ہے آپ کو آئے گا کہ وائٹامن سی جو ہے وہ سب سے زیادہ کس چیز میں پایا جاتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے آملہ، کہ وائٹامن جو ہے وائٹامن سی سب سے زیادہ آملہ میں پایا جاتا ہے۔ بینیفٹس اس کے بہت زیادہ ہیں، دانت مضبوط ہوتے ہیں، شریانوں جو ہیں خون کی شریانیں ان کو مضبوط رکھتے ہیں وائٹامن سی، ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں، قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل کرونا کی وبا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس میں بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وائٹامن سی کا جو ہے استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں تاکہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ قوت مدافعت پیدا ہو سکے۔ اس کے بعد اگر کمی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں میں نقص ہو سکتا ہے، دانت کمزور پڑ جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے، چہرے پر جھریاں نمودار ہوتی ہیں۔ اگر وائٹامن سی کا استعمال آپ اپنی روزمرہ کی جو خوراک ہے اس میں شامل کر لیں تو اس سے جو چہرہ ہے اس پر بھی بڑے اچھے اثرات جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں، چہرہ بہت فریش ہو جاتا ہے، جھریاں نمودار نہیں ہوتی، اور آپ اپنی ایج سے جو ہیں وہ ذرا چھوٹے لگنے لگتے ہیں کیونکہ اسکن جو ہے وہ بہت فریش ہو جاتی ہے۔ اس سے پمپلز وغیرہ بھی نہیں نکلتے، وائٹامن سی کی وجہ سے ہمارے فیس پر جو پمپلز وغیرہ ہیں وہ بھی نہیں نکلتے۔ یہ فورتھ میں بڑا ڈیٹیل سے میں نے پڑھایا تھا، اس میں اس کا پورا جو ہے وہ چیپٹر دیا وائٹامن سی کے بارے میں کہ اسکن پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ وائٹامن ڈی ہے ہمارے پاس، اب وائٹامن ڈی جو ہے یہ وائٹامن دودھ، مکھن، بلائی، مچھلی کے جگر کے تیل، انڈوں وغیرہ میں پایا جاتا ہے، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے مفید ہے۔ نمبر 1 ہے ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2 دانتوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ چونی اور فاسفورس کو جزو بدن بناتی ہیں، جسم کو خوبصورت بناتی ہیں۔ کمی کے ساتھ ہڈیوں کا جو ٹیڑھا پن ہے، رکت کی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے۔ یہ رکت کی بیماری جو ہوتی ہے یہ زیادہ تر بچوں میں ہوتی ہے، بچوں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، ان میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس بیماری کو رکت کہتے ہیں۔ دانت کمزور ہو جاتے ہیں، بچوں میں اس کی کمی سے نشو و نما پر برا اثر پڑتا ہے، جسم میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، ہڈیوں کی نشو و نما رک جاتی ہے اور جسم جو ہے وہ بدصورت نظر آتا ہے، کس وجہ سے؟ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے۔ لہٰذا تمام وائٹامنس کے ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی کا جو ہے ہماری باڈی میں شامل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اسپیشلی حاملہ اور دودھ پلانے والی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو وائٹامن ڈی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا وائٹامن ڈی کو جو ہے اپنی باڈی میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک، باقی کچھ وائٹامنس جو ہیں وہ رہ گئے ہیں جیسا کہ وائٹامن ای، کے اور پی وغیرہ، اس کے بعد کچھ نمکیات اور پانی، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔